جو پیٹ سے پیدا ہوا وہ والا بیٹا ہم عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں. سمجھ میں ہی بات؟ المسیح ابن اللہ. ذالک قولہم بافواہہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو ان کی باتیں ہیں نا یہ بکواس ہے، افواہ ہے، یہ اپنے منہ سے بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں. ذالک قولہم بافواہہم. اور آگے کیا کہا کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اتنی تفصیل کیوں بتا رہا ہوں، کس پر آ رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ہم مسلمان ہیں. اگر ہم اللہ کے نبی کو نبی سمجھے ٹھیک، لیکن اللہ کے نبی کو اگر اللہ کا بیٹا کہہ دے تو ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، شرک ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. اللہ ہمیں دوزخ میں رکھے گا ہی نہیں، تھوڑے دن رکھے گا اور پھر جنت ہماری فکس ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر نبی ہمارے نسل میں بھیجے گئے، تو نبی کے برکت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے نکال دے گا، کیونکہ زیادہ نبی ہمارے پاس بھیجے گئے. اور بنی اسرائیل میں بھیجے گئے زیادہ تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی اسماعیل میں بھیجا. کیوں بھیجا کہہ کر عیسائیوں نے بھی انکار کیا، یہودیوں نے بھی انکار کیا. اور یہی تو ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائی کہنے لگے کہ خدا تین ہے. ایک تو اب ان سے پوچھا نا لوگوں نے کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو پھر خدا کا بیٹا بھی کیا ہوا؟ خدا ہوا. تو وہ کہنے لگے ہاں ہمارے تین خدا ہے. کتنے ہیں؟ تین. ایک عیسیٰ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، اور اماں مریم بھی خدا ہے. ثالث ثلاثہ. تثلیث کا عقیدہ. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ہم ان کو سمجھے کہ کون سی آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے اور کون سی سچویشن پر فٹ ہو رہی ہے، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. جیسے اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 کون سا ہے؟ ارے بھائی زور سے بولو. کلمہ، توحید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے بچے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے بچے ہیں. اب جو شرک کرے گا وہ اس بنیادی رکن کو توڑنے والا ہے، اصول کو، ضابطے کو توڑنے والا ہے، ایک اپنا راستہ بنانے والا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ کیونکہ اب دین ابراہیمی سے وہ ہٹ گیا. توحید. فتنوں کا دور ہے. میں آپ کو بتا ہی دوں کہ ایک فتنہ بہت عروج پر ابھی ہمارے علاقے میں ہے، منکرین حدیث کا، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. ان کے نزدیک توحید جو ہے یہ قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ توحید کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ غلط ہے. ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے.
دوسرا عمل ہے نماز، رکن ہے. نماز کا ذکر ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. اب جو منکرین حدیث ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن، لیبل اچھا لگتا ہے قرآن والے، اصل قرآن کا انکار کرنا ہے، اصل قرآن کا انکار کرنا ہے کہ نماز قائم کرو دن کے دو کناروں میں، طرفی النہار یعنی صبح اور ایک شام. تو وہ فجر اور مغرب پڑھتے ہیں، اور ایک ہے زلفا من اللیل، رات کے ابتدائی حصے میں تو عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں. دو نمازوں کے منکر، ظہر اور عصر کے، کہ دو نمازیں قرآن میں ذکر نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. نماز کس کے طریقے پر پڑھی جائے گی؟ نبی کے طریقے پر. کوئی اس کو قرآن سے مکمل طور پر ثابت نہیں کر سکتا. ہم نے ان سے سوال کیا، ابھی میں آگے آؤں گا انشاءاللہ وہ چیزوں پر. تو ایک ہے نماز اور ایک ہے زکوٰۃ. نماز کا مطلب ہے الصلاۃ، عربی ورڈ ہے، اس کا معنی ہے عبادت کرنا ڈکشنری میں. دوسرا معنی ہے درود پڑھنا، تیسرا معنی ہے رحمت بھیجنا، چوتھا معنی ہے خصوصی عبادت کرنا، پانچواں معنی ہے سرینوں کے بل ناچنا. سرین کہتے ہیں مقعد کو، مقعد کہتے ہیں اپنی تشریف کو، تشریف کے بل ناچنا، تشریف ہلا کر ناچنا، ڈانس کرنا، الصلاح کے معنی. اگر کوئی لفظ بلفظ قرآن کے معنی لے گا اور نماز کو صرف یہی سمجھے گا تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کوئی انسان صرف ناچ لے اور کہہ دے کہ میں نے نماز پڑھ لیا تو ہو جائے گا؟ کوئی انسان صرف درود و سلام پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز کا جو ورڈ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، ہم اس ورڈ کو، اس مفہوم کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لکیر کے فقیر بننا غلط. ایک ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ہے، زکوٰۃ عربی ورڈ ہے، اس کے معنی ہے پاکی حاصل کرنا. عربی ڈکشنری، اردو ڈکشنری آپ دیکھیں گے، صابن سے پاکی حاصل کرنا اسے بھی تزکیہ اور زکوٰۃ کہتے ہیں. کپڑے کو صاف کرنا بھی زکوٰۃ عمل کہلاتا ہے. اپنے دل کو صاف کرنا بھی زکوٰۃ عمل کہلاتا ہے. اور جھاڑو مارنا بھی یہ زکوٰۃ کا عمل کہلاتا ہے. لفظی ترجمہ اگر کوئی لے گا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے صبح جھاڑو مار لی تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں غسل کر کے آیا ہوں، رمضان کی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کا جواب کیا رہے گا؟ اگر آپ عالم ہو، اگر میں جاہل ہوں، میں یہ کہوں کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، تو میں اس فرض کو ادا کرنا چاہتا ہوں نہا کر. کیوں؟ نہانا بھی زکوٰۃ ہے، کپڑے دھو کر، تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے اس کے 5 معنی ہیں، مگر وہ معنی لے گے جو شریعت میں ہے، شرعی معنی ہے. سمجھ میں ہی بات؟ اور وہ معنی لے گے جو انبیاء کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چوتھا ہے، ایک ہے نماز، زکوٰۃ، ایمان، روزہ. روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم، اور صوم کے معنی ہے رکنا. صوم کے معنی کیا ہے؟ رکنا. لفظی معنی رکنا. ابھی میں بول رہا ہوں، اگر میں رک گیا ہوں تو اسے بھی رکنا صوم کہے گے عربی میں. صائم الدہر، رکنے کا زمانہ. اس زمانے میں گھوڑوں کو کوئی چارہ کھلایا جاتا تھا، اسے بھی صوم کہا جاتا تھا. اگر کوئی آدمی رمضان میں یہ کہے کہ مولانا میں گاڑی اپنی روک لیا، میں نے 2 ویلر پر میں جا رہا تھا، گاڑی کو میں نے بریک لگایا، بریک کو صوم کہتے ہیں، تو میرا روزہ ہو گیا؟
ہو جائے گا روزہ؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اگر آپ عالم ہو، آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ جو بریک ہے اور یہ جو رکنا ہے وہ رکنا نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو کھانے پینے سے رکنا ہے نا. قرآن جو روزہ کہہ رہا ہے وہ کس سے رکنا ہے؟ کھانے پینے سے رکنا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. صرف ورڈ پر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جیسے یہ مسجد ہے، اب مسجد چار دیواری کو، مصلی کو، ممبر کو، محراب کو، مؤذن، امام، مائک، جمعہ، یہ ساری چیزیں مسجد سے ریلیٹڈ ہیں. اگر کوئی آدمی مندر کو مسجد کہے اور کہے کہ اب اسے میں مسجد والے احکامات لگاؤں گا تو چلے گا؟ کوئی مندر ہے بنی ہوئی، آپ کہیں کہ کیا ہوا؟ وہ بھی دیوار ہے، یہ بھی دیوار ہے، وہ بھی کالم ہے، یہ بھی کالم ہے، وہ بھی چٹائی ہے، یہ بھی چٹائی ہے، وہ بھی مائک ہے، یہ بھی مائک ہے، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا.